فرض کریں کہ کل صبح آنکھ کھلے اور اچانک یہ خبر ملے کہ ایک پورے ملک کی بادشاہت مل گئی ہے، تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے بڑی عجیب اور گھبراہٹ والی سچویشن ہوگی۔ بالکل، راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی اور ذہن پاگل ہونے لگے گا سوچ سوچ کر کہ اتنی بڑی ذمہ داری کیسے نبھائی جائے۔ ہاں بالکل وہی۔ لیکن آج ہم جس گہرے مطالعے میں جا رہے ہیں نا، اس میں جو دی الکیمی آف پوٹینشل اینڈ پرپس کے اقتباسات ہیں، صحیح، ان کے مطابق یہ گھبراہٹ اور پریشانی ہی دراصل ہماری اصلی صلاحیتوں کو جگانے کا سب سے بڑا راز ہے۔ ہم عام طور پر جب اپنی استعداد بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو ایک مشینی سا خاکہ ذہن میں آتا ہے۔ ایگزیکٹلی، ہم سوچتے ہیں کہ محنت اور زور زبردستی کا کوئی فارمولا ہے، لیکن یہ تحریر اس روایتی سوچ کو بالکل الٹ دیتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ضرور، کیونکہ ماخذ ہمیں کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ استعداد یا پوٹینشل کو کبھی بھی زبردستی یا دباؤ ڈال کر نہیں بڑھایا جا سکتا۔ مطلب یہ کوئی مشین نہیں ہے جسے آپ دبا کر تیز کر لیں؟ بالکل نہیں، یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کی جدید دنیا میں ہم ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، ہم ٹاسک لسٹ بناتے ہیں۔ صحیح کہا، اور سوچتے ہیں کہ اس پر عمل کر کے ہم راتوں رات صلاحیتوں کی چوٹی پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن تحریر بتاتی ہے کہ انسانی صلاحیت ایک بیج کی طرح ہے، جسے بڑا ہونے کے لیے وقت چاہیے۔ ہاں، اسے سازگار حالات اور ایک فطری وقت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ کھینچتان کی۔ یہ بات سن کر تو میرے ذہن میں ایک بہت بڑا تضاد آتا ہے۔ اگر ہم فزیکلی خود کو مضبوط کرنا چاہیں تو ہم جم جاتے ہیں، وہاں وزن اٹھاتے ہیں، وہی نا، اپنے پتھروں کو تکلیف دیتے ہیں، تب جا کر وہ بنتے ہیں۔ تو پھر یہ تحریر ہمیں یہ کیوں سکھا رہی ہے کہ اپنی استعداد پر بوجھ نہ ڈالیں؟ ہاں، یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ کیا یہ ایک عجیب سی بات نہیں لگتی؟ تحریر میں ایک بچے کی بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ کہانی میں ہے کہ بچے کو بڑا کرنے کا کوئی فوری نسخہ نہیں ہوتا، بس انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، ہم اسے زبردستی کھلا پلا کر راتوں رات بڑا نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے وقت پر خود ہی بڑا ہوتا ہے اور ایک دن خود آ کر کہتا ہے کہ میری شادی کرائیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم جسمانی اور ذہنی استعداد کو ایک ہی ترازو میں تولنے کی غلطی کرتے ہیں۔ جم میں مسلز بنانا ایک الگ چیز ہے، تو ذہنی استعداد کیسے بڑھتی ہے؟ تحریر بڑی خوبصورتی سے یہ راز کھولتی ہے کہ ذہنی اور روحانی استعداد اس وقت خود بخود بڑھ جاتی ہے جب انسان کے کندھوں پر کوئی ذمہ داری آتی ہے۔ اچھا، یعنی اسے زبردستی کھینچ کر نہیں نکالا جاتا؟ بالکل نہیں، حالات کی ضرورت اسے خود باہر نکال لاتی ہے۔ جب کوئی بڑی ذمہ داری آتی ہے تو انسانی دماغ کا جو سروائیول میکینزم ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، جسے نیورو پلاسٹیسٹی بھی کہتے ہیں شاید۔ ہاں بالکل، انسان کا فوکس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جو صلاحیتیں پہلے سوئی ہوئی تھیں وہ اچانک بیدار ہو جاتی ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو آج کل ٹیوٹوریل ہیل کا شکار رہتے ہیں، مطلب بس ویڈیوز دیکھتے رہنا؟ ہاں، بس یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں کام کیسے کرنا ہے، اور سوچتے ہیں کہ جب پوری صلاحیت آ جائے گی تب کام شروع کریں گے۔ یہ تو بالکل ہی غلط طریقہ ہے۔ صحیح کہا، تحریر میں اس کی بڑی زبردست روزمرہ کی مثال دی گئی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ پہلے ماسٹر شیف بن جائیں اور پھر مہمانوں کو بلائیں تو شاید ہم کبھی وہ قدم ہی نہ اٹھا سکیں۔ بالکل، اس کے برعکس قدرتی طریقہ یہ ہے کہ مہمانوں کو گھر بلا لیں۔ جیسے ہی وقت قریب آئے گا اور 1 گھنٹہ رہ جائے گا تو جو گھبراہٹ ہوگی اس میں انسان پتیلے بھی چڑھا دے گا اور مسالے بھی بھون لے گا۔ ہاں، اور کھانا پکانے کی استعداد خود بخود ظاہر ہو جائے گی۔ اور اسی لیے وہ بادشاہت والی مثال بھی دی گئی تھی شروع میں، کہ اچانک بادشاہ بننے سے نیندیں اڑ جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس ملک کو چلانے اور فیصلے کرنے کی استعداد بھی پیدا ہو جائے گی۔ ذمہ داری اپنے ساتھ خود صلاحیت لے کر آتی ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ تحریر میں انگریزی کے 2 بڑے مشہور فقرے ہیں۔ ایک ہے کہ things are done by doing them، یعنی کام ہمیشہ کرنے سے ہی ہوتے ہیں، اور دوسرا ہے they dance best who learned dance۔ اس کا لبے لباب یہی ہے کہ صرف عمل کرنے سے عادت بنتی ہے۔ اگر کوئی شخص صرف روزے کے فلسفے پر کتابیں پڑھتا رہے تو وہ روزہ دار نہیں بن جاتا۔ لیکن اگر وہ روزہ رکھنے کی عادت ڈال لے تو روزہ اس کی زندگی میں قائم ہو جاتا ہے۔ بالکل،
اس کا جسم اور ذہن اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم یہ مان لیں کہ استعداد خود بخود آتی ہے اور عمل کرنے سے بڑھتی ہے۔ ہاں، تو پھر ہمارے ارد گرد کے ماحول کا کیا کردار رہ جاتا ہے؟ ہم تو سارا دن یہی سنتے ہیں کہ ماحول انسان کو بناتا یا بگاڑتا ہے۔ یہ ایک بہت عام خیال ہے۔ اگر کوئی شخص کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے، اس کی نیت بھی ہے، لیکن اس کا ماحول انتہائی برا اور زہریلا ہے، تو کیا وہ ماحول اس کی ابھرتی ہوئی صلاحیتوں کو کچل نہیں دے گا؟ تحریر میں اس حوالے سے ایک انتہائی چونکا دینے والا واقعہ موجود ہے، ہاں، وہ گانے بجانے والوں کے بازار والا واقعہ۔ جو معاشرے کا ایک بہت برا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ وہاں ایک ولی اللہ کو دیکھا گیا جو وہاں بیٹھ کر بلند آواز میں اللہ اللہ کر رہے تھے۔ یہ پڑھ کے واقعی دماغ گھوم جاتا ہے۔ بالکل، کہ ایک اتنی منفی ماحول میں ایسا عمل کیسے ممکن ہے؟ انسان کا ذہن تو بھٹک جانا چاہیے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ واقعہ ہمیں انسانی نیت کی طاقت کا ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ تحریر واضح کرتی ہے کہ انسانی تاریخ میں ہر طرح کے واقعات کئی دفعہ دہرائے جا چکے ہیں۔ یعنی کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ آج کا ماحول بہت خراب ہے تو یاد رکھیں کہ فرعون سے بڑا باغی آج تک کوئی نہیں گزرا۔ لیکن اسی فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ صحیح، ماحول کبھی بھی انسان کی اصل اور حتمی رکاوٹ نہیں ہوتا، اصل چیز صرف اچھی نیت ہے۔ مطلب اگر نیت سچی ہو تو انسان کا دماغ ارد گرد کے شور کو فلٹر آؤٹ کر دیتا ہے۔ بالکل، وہ صرف اسی چیز پر فوکس کرتا ہے جو اس کی نیت سے جڑی ہوتی ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تحریر میں ایک اور بڑی طاقتور کہانی بیان کی گئی ہے جو بالکل سیدھی دل پر لگتی ہے۔ ایک شخص کی کہانی جس نے ایک گانے والی عورت کو خریدا جسے سب بری نگاہ سے دیکھتے تھے۔ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ ایسے شخص کو لمبا چوڑا لیکچر دینا چاہیے یا اسے ڈرانا دھمکانا چاہیے، لیکن وہ ایسا کچھ نہیں کرتا۔ وہ اس عورت سے صرف اتنا کہتا ہے کہ میرے پاس آنے سے پہلے وضو کر کے آؤ، پھر وہ اسے نماز کے لیے کھڑا کر دیتا ہے اور خود پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر عرض کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، میں اسے یہاں تک لایا ہوں، آگے تیرا حکم ہی سے سیدھا کر سکتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ عورت سچے دل سے ذکر کرنے لگتی ہے اور آخر میں ولی اللہ بن جاتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ بتاتی ہے کہ ہم انسانوں کو کنٹرول چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس شخص نے ماحول کو نہیں کوسا، اس عورت کے ماضی کو بھی نہیں کھودا، بس ایک سچی نیت کی اور باقی سب اس رب پر چھوڑ دیا۔ اور یہ کہانی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اگر نیت صاف ہو تو گندے دریاؤں سے بھی اچھی مچھلیاں پکڑی جا سکتی ہیں۔ اس شخص کی اچھی نیت اور مکمل بھروسے نے برے ماحول کے اثرات کو ختم کر دیا۔ یہاں سرنڈر کرنے کی بات ہو رہی ہے نا؟ بالکل، جب انسان اپنی انا کو نکال دیتا ہے اور مان لیتا ہے کہ میں ہدایت نہیں دے سکتا، صرف رستہ دکھا سکتا ہوں، تو اس میں ایک عجیب سی روحانی طاقت آ جاتی ہے۔ اگر انسان خود کو ٹھیک کر لے تو کوئی برا ماحول اسے نہیں روک سکتا۔ یہ سب سننے میں بہت ہی متاثر کن ہے، لیکن جب میں ان سب باتوں کو آج کی تیز رفتار اور سٹریس سے بھری زندگی کے ساتھ ملا کر سوچتی ہوں، ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا۔ ہاں، بہت چبھتا ہوا سوال آتا ہے۔ اگر واقعی سب کچھ نیت اور قدرتی عمل پر ہے تو پھر ہم انسان ہر وقت اتنے پریشان اور انگزائٹی کے شکار کیوں رہتے ہیں؟ ہم ہر چیز کو مائکرو مینج کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ تحریر کے حوالے سے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ انسان کی ساری بھاگ دوڑ دراصل کس لیے ہے؟ وہ کسی نہ کسی طرح موت سے بچنے کے لیے ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سلیکن ویلی کے لوگ اپنی عمر لمبی کرنے کے لیے اور موت کو ہرانے کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی جنگ ہے جو نہ آج تک امریکہ جیت سکا ہے، نہ روس، اور نہ ہی دنیا کے بہترین ڈاکٹرز۔ ہم انسانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو موت کو ہرانے جیسی شدت سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ ہماری اس بے چینی کی سب سے بڑی وجہ ہمارا یہ وہم ہے کہ ہم سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ دینی اور روحانی کام دراصل بہت ہی سادہ ہیں۔ ان میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ بالکل، یہ صرف دو چیزوں کا نام ہے، اپنے رب کا فضل تلاش کرنا اور اس کے حبیب کی اطاعت کرنا، بس۔ تحریر کی جو بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ اس کی سادگی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ باری تعالیٰ کے گھر کی سمجھ نہیں آ رہی یا زندگی کی پیچیدگیاں الجھا رہی ہیں تو پریشان مت ہوں، صرف ایک سجدہ کریں اور اس کے قریب ہو جائیں۔
ہم نے اپنی خودی میں اتنی ملاوٹ کر لی ہے کہ ہم اصل اور نقل کا فرق بھول گئے ہیں۔ لیکن ویٹ کریں، مجھے یہاں ایک شدید قسم کا اختلاف ہے۔ اچھا، کس بات پر؟ جب ہم اس قدر سادگی اور ہر چیز کو قبول کر لینے کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ دراصل میڈیوکریٹی یا اوسط درجے پر راضی ہو جانے کا بہانہ نہیں بن جاتا؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ اگر تحریر کہتی ہے کہ جو آپ ہو وہی کافی ہے، تو کل کو کوئی سست اور کامچور انسان بھی یہی کہے گا کہ بھائی میں تو ایسا ہی ہوں اور یہی کافی ہے۔ کیا اس سادگی کا مطلب خود کو بالکل کم تر سمجھ لینا اور کوشش چھوڑ دینا ہے؟ یہ بہت ہی شاندار سوال ہے، اور یہی وہ خطرناک غلط فہمی ہے جس کی تحریر نے سختی سے نفی کی ہے۔ تحریر ہمیں کوشش ترک کرنے کا نہیں کہتی، اس میں بڑی صراحت سے دو انتہاؤں سے منع کیا گیا ہے۔ وہ دو انتہائیں کون سی ہیں؟ پہلی انتہا ہے مبالغہ، یعنی اپنی ذات کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، جسے ہم آج کل کی زبان میں ایروگنس کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور دوسری انتہا ہے کسر نفسی، یعنی خود کو حقیر اور بیکار سمجھنا، جسے آج کی سائیکالوجی میں امپوسٹر سنڈروم کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو تحریر ان دونوں سے بچاتی ہے۔ بالکل، جب وہ کہتی ہے کہ جو آپ ہو وہی کافی ہے، دیٹ از آل، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برے اعمال پر راضی ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو عقل، ذہن اور شکل دی ہے اس پر شکر ادا کریں۔ یعنی بات سستی کی نہیں بلکہ اپنی اصلیت کو ماننے کی ہے۔ ہم جو نہیں ہوتے وہ نظر آنے کی کوشش میں اپنی انرجی ضائع کر دیتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اگر اللہ نے کسی کو ولی اللہ کے رتبے پہ پیدا نہیں کیا تو وہ زبردستی دکھاوے کے ذریعے وہ بننے کی کوشش نہ کرے، وہ صرف ایک اچھا انسان بننے پر توجہ دے۔ خودی کی ملاوٹ چھوڑنے میں ہی اصل سکون ہے۔ کتنی گہری بات ہے خودی کی ملاوٹ کو چھوڑنا۔ لیکن جب ہم اس ذاتی قبولیت اور ٹھیک نیت کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر بات ہماری ذات سے نکل کر دنیا اور خاندان تک کیسے پہنچتی ہے؟ کیونکہ ہم اکیلے تو نہیں رہ رہے۔ بالکل۔ اس حوالے سے تحریر میں ایک انتہائی خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ لکھا ہے کہ جیسے آپ ان کے لیے روٹی لاتے ہو ان کے لیے نیکی بھی لایا کرو۔ یہ واقعی بہت زبردست تشبیہ ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ ہم سپر مارکیٹ جاتے ہیں، آرگینک فوڈ تلاش کرتے ہیں، بچوں کی صحت کے لیے مہنگے راشن لاتے ہیں، لیکن کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ان کی روح کی خوراک اور حفاظت گھر لانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ آج کے دور میں سب سے زیادہ متعلقہ ہے۔ تحریر نشاندہی کرتی ہے کہ ہمارے گھروں پر لا دینیت کا حملہ ہر طرف سے ہو رہا ہے۔ تحریر نے ٹی وی اور وی سی آر کا ذکر کیا ہے، جو آج کل انٹرنیٹ اور اسمارٹ فونز کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ بالکل، یہ حملہ ڈائریکٹ ہمارے ڈرائنگ رومز تک پہنچ چکا ہے۔ ایسے میں انسان کی سب سے بنیادی ذمہ داری دنیا کو بدلنا نہیں بلکہ اس کا اپنا گھر اور بیوی بچے ہیں۔ تو اس حملے کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ کیا ہم بس مصلے پر بیٹھ کر دعائیں مانگتے رہیں؟ نہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں تحریر ایک عملی تدبیر دیتی ہے۔ صرف لفظی دعائیں کافی نہیں ہیں، بلکہ اپنی اولاد کی خاطر آپ خود نیکی میں داخل ہو جاؤ تو وہ اثر قبول کریں گے۔ یعنی ہمیں خود راستے پر آنا ہوگا۔ بالکل، یہ بات گھوم کر واپس ہماری اس تفصیلی گفتگو کے پہلے حصے کی طرف چلی جاتی ہے کہ استعداد کیسے بڑھتی ہے۔ جب ہم بچوں کو بچانے کی ذمہ داری لیتے ہیں تو ہمیں خود بخود اپنے اندر نیکی لانی پڑتی ہے۔ واہ، یہ تمام پہلو کس کمال طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ضرور اس کو سم اپ کریں۔ اگر ہم اس گہرے مطالعے کا نچوڑ نکالیں تو پہلی بات یہ سمجھ آتی ہے کہ استعداد ذمہ داری آنے سے قدرتی طور پر بڑھتی ہے۔ دوسری بات، ایک سچی نیت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ برے ماحول میں بھی راستہ بنا لیتی ہے۔ صحیح۔ تیسرا یہ کہ ہمیں اپنی ذات میں مبالغہ اور کسر نفسی دونوں سے بچنا چاہیے۔ اور آخر میں خاندانی ذمہ داریاں خود انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہیں۔ مجھے واقعی ان سننے والوں کے سیکھنے کے شوق کی تعریف کرنی پڑے گی جنہوں نے اس تفصیلی جائزے سے نئی باتیں سیکھی ہیں۔ بالکل، آپ نے پوری گفتگو کو بہترین انداز میں سمیٹا ہے، اور اسے ختم کرتے ہوئے میں ایک آخری سوچنے پر مجبور کر دینے والا خیال پیش کرنا چاہوں گا۔ ضرور فرمائیں۔ اگر یہ حقیقت ہے کہ ذمہ داری ملنے سے استعداد خود بخود بڑھ جاتی ہے، تو کیا ہماری آج کل کی جدید دنیا کی جو سیلف ہیلپ کلچر ہے
اور ہر وقت خود کو زبردستی بہتر بنانے کی عجیب سی دوڑ ہے، کیا یہ دراصل ہماری اصلی اور قدرتی صلاحیتوں کے ابھرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ کیا ہم خود اپنی جلد بازی اور فضول پریشانیوں سے اپنے اندر کے قدرتی اور روحانی عمل کو روک تو نہیں رہے، جسے صرف ایک سچی ذمہ داری کا انتظار تھا؟ اسے ضرور سوچیے گا۔